الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم میرے محترم دوستو اور بھائیو گزشتہ ہفتہ
ایک آیت یہ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا کہ تم کافروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ تم دوستی نہ کرو، اور اس میں یہ بات گئی تھی کہ یہ لوگ کفار کے ساتھ منافقین دوستی اس لیے کرتے تھے کہ اس سے ان کو عزت ملے گی، دنیا ملے گی۔ تو اللہ نے یہ بات کہی کہ عزت اور آنر اور ریسپیکٹ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو عزت دینا چاہے تو اللہ دے سکتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں کہ عزت چھین لے تو کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ عزت دے سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ عجیب اور غریب بات ہے، جہاں پہ میں نے تمہیں یہ کہا کہ تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، تم تو اور بھی آگے بڑھ گئے ہو۔ صرف دوستی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو، ان کی باتیں سنتے ہو، سب کچھ کرتے رہتے ہو۔ آیت کی شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو اس وقت نبی علیہ السلام کی اس مشن کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو بڑی طاقت تھی وہ یہودی وہاں پہ تھے، اور یہ لوگ ہمیشہ ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ کسی بھی طریقہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے اور دین کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ان کے ساتھ اس لیے ان کی جو ہے مجلسیں ہوا کرتی تھی، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو منافقین وہاں پہ جایا کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ یہ آیت جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے سورہ انعام میں ایک اور آیت سامنے آ رہی ہے، سورہ انعام میں بعد میں آئے گی، وہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم جہاں پہ قرآن کی خلاف باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ مت بیٹھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کو یہاں پہ مدینہ منورہ میں جو آیت نازل ہوئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر کتاب کے اندر نازل کی، پہلے جو سورہ انعام میں جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم یہ سنتے ہو کہ اللہ کی آیات انکار کی جا رہی ہے اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو پھر ان کے ساتھ تم مت بیٹھو، ایسی مجلسوں میں تم مت جاؤ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ یہ دوسری باتیں نہ شروع کرے، جب تک یہ باتیں چلتی ہیں اس وقت تک تم ایسی مجلسوں میں، ایسی گیدرنگ میں تم مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھتے ہو تو تم بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ لوگ ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی
منافقین اور کفار، ان دونوں گروپس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ساتھ میں اکٹھا کریں گے۔ تو اللہ یہ فرما رہے کہ جو آیت پہلے نازل ہو چکی ہے، تمہارے سامنے ایک حکم آ گیا، پھر اس کے بعد بھی تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ پہلے تو میں نے حکم تمہارے اوپر نازل کر دیا۔ وہ آیت ایسی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو سامنے سورہ انعام میں آ رہی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب تم دیکھتے ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ، نبی علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، مقصد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سب کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ اللہ کی آیت لے کر جھگڑا کرتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، تو تم ان سے بچو، فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، تم ان سے بچو اس وقت تک جب تک کہ یہ اور کوئی باتیں شروع نہ کریں۔ جب وہ دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر تم بیٹھ جاؤ، لیکن جب تک قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہو رہی ہے تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، پھر اللہ فرماتے ہیں تم انسان ہو سکتا ہے کہ تم بھول گئے ہو، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا، تمہیں یہ بات یاد نہیں رہی، اللہ کا یہ حکم تمہارے ذہن میں نہیں ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تب جب یاد آ جاتا ہے، جیسے تمہیں یہ بات یاد آ گئی، جیسے تمہیں یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ نے تو ہمیں منع کیا، جب تمہارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے اسی وقت فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم یہ ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں جبکہ تمہارے سامنے یہ حکم آ گیا، اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کے اندر یہ حکم نازل کر دیا۔ کیا حکم ہے؟ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جب اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کی جاتی ہے، انکار کی جاتی ہے، یا اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، خلاف باتیں ہوتی ہے، تو تم ایسے سنتے ہو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو پھر ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی تو اس وقت مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن یہ آیت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ابھی بھی قرآن اور حدیث کے خلاف کہیں بھی باتیں ہو، قرآن اور حدیث، خاص کر کے علماء لکھتے ہیں آپ نے ایسی کوئی مجلس میں گئے جس مجلس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معانی قرآن اور حدیث، قرآن کی آیت کی جو معانی، جو میننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں، کوئی آدمی اگر قرآن اور حدیث کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن معنی اور مطلب جو بیان وہ کر رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مطلب نہیں ہے، تو اس وقت ہمارے لیے اس قسم کی مجلس میں بیٹھنا ناجائز ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آیات اللہ یکفر بها، ایک نمبر تو بات ہے اگر کسی مجلس میں قرآن اور حدیث کی کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہے، جہاں پہ قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی مجلس میں ہو یا چھوٹی مجلس میں ہو، آپ 2-3 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی مرتد قسم کا آدمی ہے، نام تو مسلمان ہے لیکن وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کی جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، جو کفر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تمہارے لیے ایسے آدمی کے ساتھ،
ایسی مجلس میں بیٹھنا تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. فلا تقعدوا معهم، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا فلا تقعدوا بعد الذکری مع القوم الظالمین. یہ ظالم ہے جو آدمی مسلمان ہوتے ہوئے قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کر رہا ہے یا کفری باتیں کر رہا ہے، یہ ظالم ہے. فلا تقعدوا بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو تم اس ظالم کے ساتھ مت بیٹھو. تو اس لیے جو قرآن اور حدیث کی بالکل صاف باتیں کرتا ہے اور اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی خلاف بات کر رہا ہے اور یہ کفری باتیں کر رہا ہے، تو آپ کے لیے اس مجلس میں بیٹھنا ناجائز ہے. یکفر بہا، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت ایسے، ان کو کوئی حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اب وہ حکم شریعت کا جو حکم ہمارے سامنے ہے اس کو لے کے بیٹھ گئے اور یستہزأ بہا، استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ کس قسم کا حکم ہے، اور یہ حکم آج کل دنیا میں نہیں چل سکتا. ہزاروں قسم کی باتیں شروع کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں یستہزأ بہا، اگر قرآن اور حدیث کو لے کے کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں ریڈیو اور ٹی وی میں ایسی مجلس بھی ہوتی ہے، ایسی ٹاپک بھی آتی ہے جس میں قرآن اور حدیث کی مذاق اڑایا ہے. تو اس قسم کی شو اور اس قسم کی جو ہے باتیں سننا، ہاں اگر آپ کوئی آدمی اس نیت سے سن رہا ہے کہ یہ آدمی کیا بول رہا ہے اور میں اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف لڑوں گا، وہ الگ بات ہے. لیکن آدمی کا دل ایسا ہے کہ یہ تو اچھا ہی لگتا ہے، یہ تو بات صحیح ہے، اس قسم کی نیت لے کے وہ سن رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے. کیونکہ قرآن، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی کفر کرے، اس کفر کو سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے. اگر آپ نے جو باتیں ان سے ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، تو آپ کفر کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے. کفر بھی حرام ہے اور کفر کو سپورٹ کرنا بھی حرام ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ ان یکفروا بہا، کہ قرآن اور حدیث، قرآن کی آیت کے ساتھ، اللہ کی جو آیتیں ہیں اس آیت کو انکار کی جا رہی ہے. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو پھر تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ لوگ کوئی دوسری باتیں شروع کر دیں. اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، آپ ایک مجلس میں قرآن اور حدیث کی خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آپ وہاں پہ گئے اور پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے آ گئے. اب وہ جو باتیں پہلے شروع ہوئی تھی وہ بات ختم ہو گئی، اب نئی کوئی اور بات شروع ہو گئی جو قرآن اور حدیث کے سلسلے میں نہیں، دنیا میں کسی اور قسم کی باتیں ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ اس حالت میں جس مجلس میں پہلے قرآن اور حدیث کی خلاف باتیں ہوئی ہے اب بند ہو گئی، کیا اسی مجلس کے اندر پھر دوبارہ آپ کے لیے بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جب باتیں ہو رہی تھی اس وقت تو آپ کے لیے قرآن حدیث بالکل صاف ہے، فلا تقعدوا معهم. جب قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اللہ نے فرمایا فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو آپ کے لیے اس وقت اس حالت میں بیٹھنا تو حرام ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے. لیکن وہ مجلس ختم ہو گئی، مجلس تو ختم نہیں ہوئی لیکن اس مجلس میں جو ٹاپک پہلے چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب نئی ٹاپک شروع ہوئی. اب کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ اس میں اختلاف ہے. بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ جبکہ اللہ نے یہاں پہ، کیونکہ بعد کی مجلس کے بارے میں قرآن اور حدیث صاف کوئی باتیں نہیں کر رہا ہے، اور اس آیت کے اندر وہ صاف باتیں نہیں ہے کہ مجلس دوسری شروع ہونے کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے اب ایک گروپ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے، ابھی بیٹھ سکتے ہیں آپ. لیکن حسن بصری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ نہیں،
جبکہ اس مجلس کے اندر کفر بات ہوئی ہے، جبکہ اس مجلس کے اندر ایسی باتیں ہوئی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، جس مجلس کے اندر قرآن اور حدیث کے بارے میں مذاق اڑایا گیا ہے، نہیں، اب آپ کے لیے اس مجلس کے اندر چاہے ٹاپک چینج بھی ہو جائے، آپ کے لیے اس مجلس میں بیٹھنا ناجائز ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے لیے کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا وہ سورہ انعام کے اندر فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جبکہ اس مجلس کے اندر وہ آدمی ایسے باتیں کر رہا تھا جو کفر ہے یا مذاق اڑا رہا تھا، تو اس آدمی کو اللہ نے کہا کہ یہ آدمی ظالم ہے، اور وہ ظالم آدمی ابھی تک تو وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تم ظالمین کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ابھی بھی آپ کے لیے اس مجلس میں بیٹھنا ناجائز ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اس نے جو ظلم پہلے کیا تھا ابھی تک تو اس کے اندر ہے وہ چیز، وہ آدمی تو صحیح نہیں ہو گیا، اس آدمی کے اندر وہ چیز ہے، وہ ظلم ہے اب تک۔ باقی اتنی بات یہ ہے کہ وہ آدمی نے اپنی ٹاپک کو چینج کر دی، لیکن وہ آدمی تو وہاں پہ موجود ہے، اور جو لوگ وہاں پہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے وہ لوگ موجود ہیں، اور اللہ نے کہا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ تم مت بیٹھو۔ لیکن بعض علماء لکھتے ہیں جبکہ ٹاپک چینج ہو گئی ہے، اب جو ہے آپ کے لیے بیٹھنا جائز ہے۔ ایک تو کفر ہے، اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں بعض مجلسوں کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بدعت ہوتی ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہے جو قرآن اور حدیث سپورٹ نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ہے، اور آپ نے اس قسم کی باتیں کی، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، فلاں باتیں کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ جتنا ہی خوبصورت نظر آئے، چاہے وہ جتنی خوبصورت نظر آئے، وہ بدعت ہے، وہ ایسی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے، کیونکہ جو باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ بات ایک نئی چیز ہے، اور جب آپ کوئی نئی چیز آپ نبی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے یہ بات آئی ہے یا قرآن سے یہ بات آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے نہیں کیا۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس قسم کی مجلس میں بھی جانا ناجائز ہے، اور جب تک اس قسم کی مجلس چلتی رہتی ہے، آپ کے لیے اس قسم کی مجلس میں بیٹھنا، ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے اس حدیث میں اس آیت میں یہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں پہ جو کفار جو مذاق اڑا رہے تھے، آپ تو مذاق نہیں اڑا رہے، آپ تو ایک سننے والوں میں سے ہیں، تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں وہاں پہ جانا۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں جس طریقہ سے بدعت کرنا حرام ہے، اسی طریقہ سے بدعت کو سپورٹ کرنا بھی حرام ہے۔ میں کیسے سپورٹ کر رہا ہوں؟
یہ تو بہت بڑی سپورٹ ہے کہ آدمی بدعت کی مجلس کر رہا ہے اور آپ نے جو ہے اس مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ خود گئے یا آپ نے چندہ دے دیا، چندہ بھی دیا آپ نے، اور سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ اس مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ گئے، دوسروں کو دعوت بھی دی. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں یہ سب حرام ہے آپ کے لیے، ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں تم ان کی مدد نہ کرو، ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو کفر کا کرنا اور کفر کا سننا دونوں حرام ہے. جس طریقہ سے آپ غیبت کرنا حرام ہے، یہ تو حرام ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی کی غیبت کرو. اور کہ میں تو غیبت نہیں کرتا، لیکن جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو میں سن لیتا ہوں. تو جو چیز کرنا حرام ہے وہ چیز سننا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر کسی جگہ پہ بدعت ہو رہی ہے آپ نہیں جا سکتے. اگر کسی جگہ پہ غیبت ہو رہی ہے، کسی کی برائی کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو پھر تمہارا بھی ایمان کمزور ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت بری مجلس ہے. اس قسم کی مجلس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ پسند نہیں کرتے. جب اس قسم کی مجلس میں تم بیٹھو گے تو تمہارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا، تم بھی ایمان تم سے دور ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. تم ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ یہ کوئی اور ٹاپک شروع نہ کر دے. ہم نے میں نے اسی حالت میں جا کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ. اگر تم اس قسم کی مجلس میں بیٹھ گئے ہو، تم وہاں پہ شریک ہو گئے ہو، اللہ فرماتے ہیں اِنَّكُمْ، بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ تم بھی ان کی طرح ہو. مثلہم، تو ایک آدمی تو کرنے والا اور ایک آدمی سننے والا. اللہ دونوں کو یہ کہہ رہے کہ تم دونوں برابر ہو. مثلہم، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو گناہ وہ آدمی کر رہا ہے، جو آدمی اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے، جو آدمی وہ کر رہا ہے، وہی سیم گناہ اس کو بھی ملے گا جو آدمی اس کام کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کام کے اندر ہاتھ ملا رہا ہے یا وہ اس قسم کی باتیں سن رہا ہے. انکم اذا مثلہم، اللہ نے کوئی فرق نہیں کہا. مثلہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم بھی ویسے ہو. مطلب یہ ہے کہ گناہ اور اللہ کی طرف سے جو عذاب اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا، تم بھی اس کا حقدار ہو، تم بھی اس میں شامل ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں اتنی بات نہیں ہے کہ تم ایسے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں ان دونوں گروپ کو، جو گروپ کرنے والے گروپ ہے اور جو گروپ سننے والے گروپ ہے، جو کافر لوگ یہ کر رہے تھے، بری باتیں کر رہے تھے، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور منافقین جا کے وہاں پہ سن رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. میں ان سب کو، ان دونوں گروپس کو میں جہنم میں دونوں کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، سب کو لے جاؤں گا. تو بات صاف ہو گئی. کیا بات صاف ہو گئی؟ کرنے والا، سننے والا، کرنے والا، مدد کرنے والا، دونوں ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ہے. اس لیے بہت خیال رکھنا، بہت خیال رکھنا.
جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی کام ایسا ہو رہا ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ کام جو ہو رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا موافق ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات جو ہے نا قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کسی بھی طریقہ سے آپ کی مدد وہاں پہ نہ ہو، آپ کا ہاتھ اس میں نہ جائے کسی بھی طریقہ سے۔ اور ایسے کام ہمارے سوسائٹی میں بہت ہوتے رہتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے اس کو منع کریں گے، یہ ہمارے دوست ہیں، ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ کے دوست گہرے دوست ہیں، انہوں نے جو ہے سنگر کو لایا پاکستان سے، انڈیا سے، اور اس قسم کی کوئی مجلس کر رہا ہے، اور آپ کے پاس ٹکٹ لے آیا کہ بھئی دیکھو یہ ٹکٹ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ ارے یار اس کے ساتھ اتنی دوستی ہے، اب اس کو منع کر دوں، کیسے منع کروں؟ کیسے منع کروں؟ تو اس لیے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں تو ہے بھائی میں پسند کو نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم چلو بھائی پیسہ تو لے لو میں نہیں جاؤں گا، یا اس قسم ہی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ پہلے تو آپ کوشش کریں منہ کے سامنے آپ بتا دیں کہ بھائی میں یہ کام کر بھی نہیں سکتا، میں اس میں مدد بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ من رآہ منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اب ان کو یہ کہہ دے میں تو مدد کروں گا ہی نہیں، اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کو بند کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہے، بند کر دوں گا۔ اب نہیں آپ میرا تو یہ میری بس کی بات نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ میں نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ بہت بڑی دوستی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی دوستی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی دوستی ہو گئی ہے، بچپن میں دوستی تھی، آپ ایک راستہ میں چلا گیا، وہ ایک راستہ میں چلا گیا، اب پھر بھی دوستی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو بند کرنے کے لیے۔ اگر نہیں کر سکتا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم از کم آپ یہ کہہ دیں بھائی صاحب آپ کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تو میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جو اللہ مجھے پکڑیں گے، آپ بھی بچیں اور میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں اس میں مدد بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور میرے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہے، تو آپ کم از کم وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل میں نفرت پیدا کریں، دل میں یہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں دوستی کی وجہ سے بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو تمہارے اندر یہ احساس کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، اتنا احساس بھی اگر تمہارے دل کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم ایمان کو کھو کر بیٹھ گئے ہو، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور اگر اتنا احساس ہے پھر بھی یہ تم سمجھو کہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، تمہارے اندر ایمان تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ تو اس لیے بہت خیال رکھنا، یوں ہی تو ہم اعمال میں بڑے کمزور ہیں، ہم سب کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، سب کمزور ہیں، ہم اعمال میں ہم بڑے کمزور ہیں۔ اور اگر ساتھ میں یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ کا کام ہو، کوئی بدعت ہو، اس میں بھی اگر ہم شامل ہو جائیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ تو اس لیے اللہ یہاں فرمایا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی منافقین، کفار، یہ دونوں گروپس کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اندر جمع کریں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ ان اللہ ضرور بھی ضرور، بے شک، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جہنم میں اکٹھا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر طاقت بھی رکھتے ہیں۔
پھر اللہ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کے اندر ایک عادت ہے کہ منافقین کے یہ جس کے اندر یہ نفاق ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات ہوگی. ایک بات یاد رکھنا، قرآن اور حدیث میں اللہ جب بھی منافقین کی باتیں کرتے ہیں مطلب یہی ہے کہ تم بھی ان سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ نفاق کیا ہوتا ہے، نفاق کیا ہوتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم کہ یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں، یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے وکٹری مل گیا، فتح تم جیت گئے ہو جہاد میں، بیٹل فیلڈ میں یا کسی بھی طریقہ سے جیت گئے ہو، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ یہ کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہیں جو آج کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے ہم ہیں. تو اس لیے غنیمت کا مال ہمیں بھی چاہیے. یہ کون لوگ ہیں جو رات میں مجلس میں جا کے بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ میں، کفار کو کہا کرتے تھے. اب جب اتنی محنت، اتنی قربانی اور اتنی سیکریفائس کے بعد جب وکٹری مل گیا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ میں ہیں اور ہماری وجہ سے تمہیں یہ فتح ملا ہے. الذین یتربصون بکم یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں تمہارے بارے میں کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح وکٹری مل گیا تو قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ فتح ملا ہے. اچھا اب جب مسلمان ہار جاتے ہیں وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا یہ جب کفار کے ساتھ بیٹھتے تھے یہ لوگ یعنی بعض دفعہ مدینہ میں یہودی لوگ یا مکہ میں یہ کفار جو ہے نا بعض دفعہ چونکہ نبی علیہ السلام سچے نبی تھے اور اس میں کسی کو کسی قسم کا شک نہیں تھا تو اس لیے بعض دفعہ یہ لوگ یعنی ایک دم بالکل اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ بالکل ریڈی ہے کیونکہ ان کو یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ یار یہ نبی سچے نبی ہے، یہ دین سچا ہے تو اس لیے ہمیں قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے تو اس وقت یہ منافقین ان کے پاس جایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ سنو کیا تمہارا کیا ہو گیا، یہ محمد جو تم دیکھ رہے کہ یہ فتح ان کا ہو رہا ہے یا وکٹری ان کو مل گیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تو یہ تو ختم ہونے والا، بہت جلدی ختم ہو جائیں گے تو اس لیے تم جو ہے نا ان کے ساتھ مت جاؤ. تو یہ لوگ جا کے ان کو دین سے روکتے تھے. ان کا کام یہ تھا. ایسے بہت سارے واقعات بالکل ریڈی بالکل یعنی اسلام کی طرف آنے والے اور جا کے جو ہے نا پیچھے سے جا کے ان کو بتایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہار جائیں گے اور ان کا دین بھی ختم ہونے والا. اب یہ نا یہ لوگ پھر دوبارہ اسی کام میں شروع کر دیتے تھے. تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ جب کفار کو وکٹری ملتا تھا تو قالوا یہ کہتے کہ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تمہیں یاد ہے تم تو ان کے ساتھ ہونے والے تھے، تم تو ان کی بات سننے والے تھے. أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر غالب ہو جائیں گے، تمہیں یہ کہا نہیں تھا. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اور ہم تمہیں یہ مومنین سے یہ مسلمانوں سے ہم تمہیں نہیں روکے تھے. دیکھو نا آج ہماری بات سب صحیح ہو گئی. ایسے باتیں کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی عادت ایسی ہوتی ہے کبھی یہاں کبھی وہاں. جہاں پہ اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہاں پہ لوگ ہیں. اور یہ اتنا خطرناک عادت ہے کہ اس سے کوئی بری عادت ہو ہی نہیں سکتی. جس کمیونٹی کے اندر جس سوسائٹی کے اندر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. سکون نہیں ملے گا. اچھے لوگوں کی کوئی سکون کبھی نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ لڑے آپس میں لڑتے رہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم ایسے تو کر رہے ہو لیکن فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم اور منافقین کفار اور منافقین تمہاری بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے میدان میں فیصلہ کریں گے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں منافقین اور یہودی کفار ان کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کریں گے. امام راضی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑی عجیب بات یہاں پہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ. مسلمانوں کی جو وکٹری ہے اللہ نے یہاں پہ ورڈ استعمال کیا فتح. فتح کا مطلب وکٹری. اور کفار کے بارے میں فرمایا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ. نصیب کا مطلب بھی وکٹری ہے لیکن ان دونوں کے لیے الگ الگ ورڈ کیوں استعمال کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. انہوں نے کہا کہ دیکھو کفار کو جو وکٹری ملتی ہے کوئی وکٹری نہیں ہے. یہ جو کامیاب ہو جاتے یہ کامیابی نہیں کہتے اس کو. یہ تو ایک حصہ ان کو ملا ہے دنیا میں. نصیب کا مطلب حصہ. نصیب میرے نصیب میں ایسے کہتے ہیں نا نصیب میں ہے یہ تو کچھ ان کو مل گیا لیکن یہ وکٹری نہیں ہے. اس لیے اللہ نے وہ ورڈ استعمال ہی نہیں کیا. جو وکٹری کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے الفتح. جیسے سورہ فتح ایک ہے قرآن شریف کے اندر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ٹھیک ہے تو وہ ہے ریئل وکٹری. تو جس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ. جب اللہ کی طرف سے ان کو وکٹری ملتی ہے ریئل وکٹری کیونکہ یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور یہ لوگ جو وکٹری ان کو ملا ہے ایک تو بات یہ دنیاوی وکٹری ہے اور آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے ورڈ استعمال کیا نصیب اور ان کے لیے استعمال کیا فتح. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے لیے مومن کے خلاف کوئی راستہ رکھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی کامیابی اور ہر قسم کی جو ہے خوشی اور سب تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے اور مومن کے لیے رکھا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. کہ منافقین کی ایک عادت یہ ہے کہ یخادعون اللہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں. یہ لوگ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں. اور وَهُوَ خَادِعُهُمْ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم
تم اللہ سے دغا بازی کرتے ہو، دھوکہ بازی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کریں گے کہ میدان محشر میں۔ اچھا وہ کیسے ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سزا تمہیں دیں گے، جو تم کام کر رہے ہو اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سزا تمہیں میدان محشر میں دیں گے۔ اور ایک تفسیر اس میں یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ دھوکہ بازی کریں گے میدان محشر میں۔ کیسے کریں گے؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ 28 پارہ میں، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں پل صراط قائم کریں گے، آپ کو معلوم ہے، اور سب لوگ جو بھی جنت میں جائیں گے وہ پل صراط کو پاس کر کے جانا پڑے گا۔ اللہ نے جنت کو پل صراط کی دوسری طرف رکھا ہے، کوئی بھی آدمی جنت میں جانا چاہیں گے اس کو پاس کرنا پڑے گا، اور آپ کو معلوم ہے پل صراط کیا ہے۔ خیر تو اور وہ بہت ہی ڈارک ہوگا، بہت ہی ڈارک، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو، مسلمانوں کو، نیککار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک قسم کی لائٹ دیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم